چاند کی مدھم روشنی میں چاروں اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس سناٹے کے ہوتے ہی دنیا سونے لگتی تھی تو ایک پراسرار کھیت میں خوفناک سناٹا چھا جاتا۔ یہاں کے لوگ اس کھیت کو خوفناک کھیت کے نام سے جانتے تھے۔ یہاں کے بارے میں عجیب و غریب اور خوفناک سی کہانیاں عام پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں بسنے والے لوگوں میں سے کسی کی بھی اس کھیت میں جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خوفناک سائے اور ہوا کی سنسناہٹ اس مقام کو ایک پراسرار اور دل دہلا دینے والے مقام بناتے نظر آتے تھے۔ گاؤں میں پھیلے ہوئے اس خوفناک منظر سے ہر کوئی ڈر کے مارے وقت سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جاتے تھے۔ کھیت کے ایک کنارے ایک بہت ہی قدیم گھر کی عمارت کھڑی تھی جو برسوں سے اپنی تباہ کن حالت میں دکھائی دیتی تھی۔ عمارت کی رنگین کھڑکیاں اور ٹوٹی پھوٹی چھت ایک دوسرے سے باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ اس جگہ کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے جو ایک راز کی شکل میں چھپا ہوا تھا اور آج تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ گھر کی عمارت کے اندر سے ایک برگد کا درخت نظر آتا تھا اور اس درخت کے لمبی لمبی شاخیں جو کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیلائے ہوئے تھیں۔ رات کی خاموشی میں اس خوفناک درخت کے پتوں سے پیدا ہوتی سرسراہٹ عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ آوازیں اپنے خوفناک راز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اتنے عرصے میں ایک رات جب چاند اپنے پورے عروج پر تھا، 14ویں کے چاند کی روشنی کھیت میں چھپے ہر راز کو بیان کر رہی تھی اور سب راز بے نقاب کر رہی تھی۔ تبھی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ماہین جو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اپنے کام سے تھکی ہاری اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ جب اس کھیت کے پاس سے گزری تو اس کا من چاہا کہ کیوں نہ ایک دفعہ اس کھیت میں لہراتی سرسبز سبزیوں کو توڑا جائے۔ دیکھنے میں تو رات کے اس پہر میں سبزیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں، لیکن اپنے ساتھ یہ ایک ایسا راز چھپائے ہوئے تھیں جو کبھی بھی کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج کی رات تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سبزیاں اس کھیت کی کہانی خود سنا رہی ہوں۔ ماہین بہت ہی نڈر لڑکی تھی۔ اسے ہمیشہ خطرات سے کھیلنا پسند تھا۔ ماہین ہمیشہ نئے نئے تجربات کی تلاش میں رہتی تھی۔ ماہین کی سہیلی جو کہ اس کے ساتھ اسی جگہ موجود تھی، اس نے اس کھیت کے بارے میں سنی سنائی باتوں کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے ماہین کی سہیلی ان کہانیوں سے پھیلے ہوئے خوف سے پریشان تھی، لیکن اس نے ماہین کی اس خواہش کے آگے خود کو بے بس پایا تھا۔ ماہین کے کہنے پر اس کی سہیلی بھی اس کے پیچھے پیچھے کھیت میں داخل ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ دونوں کھیت میں داخل ہوئیں تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ کھیت میں لہراتی سبزیوں کو دیکھتے دیکھتے کھیت کے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگی۔ کھیت کی دوسری جانب بنے گھر کی اس عمارت نے گہری خاموشی کی ایک صدا سنائی دے رہی تھی۔ ماہین اس گہری چپ کو محسوس کرتے ہوئے اس گھر کی جانب جانے لگی۔ تبھی ماہین کی سہیلی نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے گھر کی عمارت کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی گھر کی چار دیواری پر روشنی پڑتی نظر آئی تو اسے اندر سے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ رات کے اس پہر میں اس ویران گھر کی عمارت کا دروازہ کھولنا ان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ دروازہ بہت زنگ آلود تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ جوں کا توں نہ جانے کتنے عرصے سے بند تھا۔ آخر کار ان دونوں نے مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کچھ وقت کی محنت کے بعد دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اس گھر کے اندر داخل ہوئیں تو ان دونوں کی نگاہوں کے سامنے کالی رات کی گھٹائیں چھا گئیں۔ یہاں کی ہوا میں ایک بہت ہی کربناک گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ جدھر تک نگاہیں جاتی تھیں ادھر تک اس گھر میں پڑی ہر چیز پر مٹی اور گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ ماہین نے اپنی سہیلی سے موبائل پکڑتے ہوئے ٹارچ کو جیسے ہی گھر کی دیواروں پر مارا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
क्योंकि दीवारें स्याह खून के धब्बों से भरी हुई थी। दीवारों पर लगे धब्बे किसी अलमनाक वाक़े की अक्कासी कर रहे थे। ये सारा मंजर देखते हुए माहीन अपनी सहेलियों को और खुद को तसल्ली देते हुए बोली कि ये सब नज़र का धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माहीन मुसलसल इस मंजर को नज़रअंदाज करती रही, जबकि माहीन की सहेली की नज़रें दीवारों पर लगे लाल रंग के धब्बों पर जमी हुई थी। माहीन एक गांव से ताल्लुक़ रखती थी। माहीन के अब्बा, जो कि एक मामूली से चाय का ढाबा चलाते थे, और अम्मा घर पर रहकर गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जैसे कि बिस्तरे सिलाई करना, शादी ब्याह की रज़ाइयाँ तैयार करना वगैरह। अम्मा ऐसे काम करके चंद रुपए कमा लेती। माहीन के अब्बा की कमाई से घर का गुजर बसर तो हो ही जाता था, लेकिन ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजारने वाली कोई बात नहीं थी। तभी माहीन की अम्मा मोहल्ले की औरतों का काम घर पर ही ले आती और माहीन के अब्बा से चोरी घर पर ही काम करके चंद पैसे कमा लेती। उसके अब्बा को उसकी अम्मा का इस तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन माहीन की अम्मा भी मजबूर थी, क्योंकि उसके अब्बा की कमाई से घर के हालात तो संवरने वाले नहीं थे। इसीलिए उसकी अम्मा को मजबूरन ये काम करना पड़ता था। चूँकि माहीन उनकी अकलौती बेटी थी, इसीलिए माहीन बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। माहीन के अब्बा उसकी कोई भी बात नहीं टालते थे। हमेशा माहीन की हर बात का ख्याल रखा जाता और उसकी हर जिद को पूरा किया जाता। उसके अब्बा का चाय का ढाबा गांव से बाहर एक वीरान सड़क पर था, और उस सड़क पर सारा दिन तो लोगों का हुजूम रहता, क्योंकि गांव का जो बस स्टॉप था उसके अब्बे का ढाबा भी वहीं था। सारा दिन बसों में लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन शाम होते ही वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था, क्योंकि वो जगह बेहद वीरान थी। माहीन की अम्मा सफ़िया माहीन के अब्बा अफजल को अक्सर कहती कि आप वक्त पर घर आ जाया करें, क्योंकि शाम होते ही आपके ढाबे पर सन्नाटा छाने लगता है, इसीलिए मेरा दिल बहुत घबराता है। दिल में अजीब अजीब से वसवसे पैदा होने लगते हैं। जब भी सफ़िया अफजल से ऐसी कोई बात करती तो अफजल हमेशा उसे तसल्ली देते हुए उसकी बात को मुकम्मल होने से पहले ही अपनी बात सुनाने लगता। अफजल हमेशा सफ़िया से कहता कि तुम दिल छोटा मत किया करो, तुम जानती हो कि उस ढाबे से ही घर का गुजर बसर होता है। अगर मैं रात देर तक वहाँ गाहक का इंतज़ार नहीं करूँगा तो 4 पैसे जो रोज़ कमा कर घर लेकर आता हूँ, इतने से भी जाता नज़र आऊँगा। माहीन की अम्मा सफ़िया जब अपने शौहर की बातें सुनती तो आंखों में आंसू ले आती और उससे कहने लगती कि मुझे आपकी ज़िंदगी अजीज़ है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव के लोग सड़क के करीब वाक़ एक पुरस्रार खेत के बारे में किस तरह की बातें करते हैं, और हमने अपनी आंखों से कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते देखे हैं। फिर आप कैसे इन सब बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। माहीन तब बहुत छोटी सी थी। वो अपने माँ बाप की इस बहस को बहुत गौर से सुना करती थी। जैसे जैसे माहीन बड़ी होती गई वैसे वैसे उस पुरस्रार खेत को लेकर उसके माँ बाप की बहस भी बढ़ती चली गई। इसीलिए माहीन को उस खेत को देखने का और उसमें जाने का बहुत इश्तियाक था। माहीन को ये तजस्सुस था कि एक दफ़ा मैं उस खेत में जाकर देखूं, भला ऐसा क्या राज छुपा है जो अम्मा हर वक्त अब्बा को रोकती टोकती रहती हैं। माहीन की एक बहुत ही करीबी सहेली थी। माहीन सारा दिन उसके साथ खेलती रहती और शाम होने पर घर वापस आती। माहीन की अम्मा माहीन से कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, सारा दिन बच्चों की तरह बाहर खेलती रहती हो, घर के कामकाज में हाथ बटाया करो। माहीन अपनी अम्मा का हर राज अपने दिल में ही दबा कर रखती थी। उसकी अम्मा लोगों का काम करती और जो पैसे कमाती उसे गले में जमा करती रहती। माहीन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ पाई पाई जोड़कर उसके जहेज़ की चीज़ें बनाने की ख्वाहिश रखती है। इसीलिए माहीन कभी भी अपनी माँ के बारे में अपने अब्बा से कोई भी बात नहीं किया करती थी। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। माहीन दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए सेहन की तरफ गई। जैसे ही माहीन ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने अपनी खाला को पाकर माहीन बहुत खुश हो रही थी। तभी सफ़िया ने माहीन को आवाज़ देते हुए पूछा, बाहर कौन है? माहीन ने कोई जवाब न दिया। सफ़िया परेशान हो गई और जल्दी से सेहन की तरफ आने लगी। सफ़िया के चेहरे पर एक गहरी उदासी के साथ परेशानी भी थी। न जाने सफ़िया अपने गांव को लेकर इस कदर क्यों परेशान रहती थी।
صفیہ ہر وقت ہلکی سی آہٹ سے بھی چونک جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ صفیہ ایک بہت گہرا راز جانتی ہے لیکن اسے اپنے دل میں دبائے ہوئے ہے۔ اسی لیے صفیہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی تھی۔ صحن میں آتے ہی صفیہ کی نظر اپنی چھوٹی بہن پر پڑی جو اپنے بیٹے کے ساتھ صفیہ کے گھر گرمیوں کی کچھ چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ صفیہ کی بہن بھلے صفیہ سے چھوٹی تھی لیکن اس کی شادی صفیہ کی شادی سے پہلے ہونے کی وجہ سے اس کا بیٹا ماہین سے 3 سال بڑا تھا۔ ماہین اور اس کی خالہ کا بیٹا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے دوست بھی تھے۔ صفیہ نے اپنی بہن کو دیکھا تو دیکھتے ہی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کب سے آوازیں دے کر پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے، یہ پگلی بتانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب جا کر معلوم ہوا کہ اس کی تو لاڈلی خالہ آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اسے مجھے جواب دینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی۔ ماہین اور صفیہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ماہین نے اپنی خالہ کو بستر پر بٹھاتے ہوئے اپنی ماں سے کچن میں آنے کے لیے کہا۔ صفیہ بھی اپنی بیٹی کی بات سنتے ہی بہن کو ابھی آتی ہوں کہتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ اب ماں بیٹی دونوں کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ماہین اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں، خالہ اتنے عرصے کے بعد ہمارے پاس آئی ہیں، اب تو کھانے میں کیا پکانا ہے؟ گھر میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایسا کرتی ہوں کہ میں ابا کے پاس جا کر ابا سے پیسے لے آتی ہوں اور پھر انہی پیسوں سے راستے میں آتی ہوئی کوئی پکانے کے لیے چیز بھی لیتی آؤں گی۔ ماہین کی اماں کبھی بھی ماہین کو سنسان راستے پر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن آج بہن کے آنے کی خوشی میں شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ ماہین کو اس کے باپ کے پاس ڈھابے پر بھیجنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ ماہین وقت ضائع نہ کرتے ہوئے تیز تیز قدم اپنے ابا کے ڈھابے کی طرف جانے لگی۔ راستے میں ماہین کو سرسبز کھیت لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ماہین آج پہلی دفعہ اپنے گاؤں میں ایسی اکیلی نکلی تھی۔ آج وہ خود بہت زیادہ آزاد محسوس کر رہی تھی۔ ماہین کو سبزہ بہت پسند تھا اور کھیتوں میں لہراتی سرسبز و شاداب فصلیں ماہین کا دل مو لیتی تھی۔ ماہین کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان کھیتوں میں گھنٹوں بیٹھ کر اس سبزے کا نظارہ کرتی رہے۔ سرسبز کھیت دیکھتے دیکھتے ماہین کی نظر ایک ایسے کھیت پر پڑی جو بالکل ویران تھا۔ اس میں نہ تو کوئی فصل تھی اور نہ ہی دور دور تک کہیں فصل اگنے کا نام و نشان تھا، کیونکہ اس کھیت کی زمین بالکل بنجر تھی۔ خشک زمین، بے رنگ سی مٹی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ماہین اس کھیت کو غور سے دیکھنے لگی، پھر نہ جانے اسے کیا عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھیت کی طرف جانے کا سوچتی، اسے ایک دم سے یاد آیا کہ وہ تو اپنے ابا کے ڈھابے پر جا رہی تھی اور اسے جلدی گھر واپس بھی جانا ہے۔ یہی سوچتے وہ کھیت پر غور کرتے اپنے ابا کے ڈھابے کی طرف جانے لگی۔ تیز قدم چلتی ماہین افضل کے ڈھابے تک پہنچ گئی تھی۔ ماہین کو ڈھابے پر دیکھ کر افضل بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ماہین کو دیکھتے ہی افضل کہنے لگا، صفیہ تو ٹھیک ہے، آخر تم یہاں کیسے آئی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ ماہین اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی اور مسکراتے ہوئے اپنے ابا سے کہنے لگی، میں جن اور بھوتوں کے ساتھ یہاں آئی ہوں، بھلا میں نے کس کے ساتھ آنا تھا؟ اکیلی آئی ہوں ابا۔ افضل حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بتاؤ بیٹی، کس لیے ڈھابے پر آنا ہوا؟ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جو صفیہ نے جوان بیٹی کو ڈھابے پر اتنی سخت دوپہر میں بھیج دیا؟ ویسے تو ہر وقت مجھے تلقین کرتی رہتی ہے کہ گاؤں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹائم سے گھر آ جایا کرو، اور آج تمہیں اکیلے یہاں بھیج دیا۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے اپنے ابا سے کہا کہ خالہ ارم گھر تشریف لائی ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں نے مجھے آپ سے کچھ روپے لینے کے لیے بھیجا ہے، آپ مجھے روپے دے دیں تاکہ میں جاتے ہوئے کچھ پکانے کے لیے خریدتی ہوئی جاؤں۔ ماہین اپنے ابا کو مسکراتے ہوئے ایک ہی سانس میں ساری باتیں بول رہی تھی۔ تبھی افضل نے گلے میں سے کچھ پیسے نکال کر ماہین کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا، بہت باتونی ہو تم، بولنے پر آتی ہو تو چپ ہی نہیں کرتی، تمہاری عادت ساری تمہاری ماں پر گئی ہے۔ افضل ماہین سے کہنے لگا کہ اب سیدھا تم گھر چلی جانا اور اپنی ماں کو سبزی لینے کے لیے بھیجنا، خود جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے اور گرمیوں کے دن ہے، ایسے ہی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماہین اپنے ابا کی بات غور سے سن رہی تھی اور ہاں میں سر ہلاتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ماہین گھر پہنچ گئی۔ ماہین کو گھر خالی ہاتھ آتے دیکھ صفیہ نے ماہین سے پوچھا کہ سامان کہاں ہے؟ تم تو سامان خریدنے گئی تھی۔
ماہین نے اپنے ابا کے ساتھ ہوئی ساری بات اپنی ماں کو بتاتے ہوئے کہا کہ پیسے میں لے آئی ہوں، سبزی اب آپ جا کر خود لے آئیں۔ صفیہ نے ماہین کے ہاتھ سے پیسے پکڑتے ہوئے کہا، میری بہن آئی ہے اسی لیے میں تو سبزی نہیں لاؤں گی، میں تو کوئی اچھی چیز پکانے کے لیے لے کر آؤں گی۔ صفیہ کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہوئے ماہین کے دل میں بھی لڈو پھوٹنے لگے تھے، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تھا صفیہ نے گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں بنائی تھی۔ آج تو ماہین کی بھی خالہ کی وجہ سے موج ہونے والی تھی، یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ تبھی خالہ نے ماہین کو آواز دی اور کہنے لگی، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، تم مجھے بہت یاد آتی تھی، تمہاری یاد ہی تو مجھے اور عمر کو یہاں پر کھینچ لائی ہے۔ ماہین اپنی خالہ سے باتیں سن کر شرما رہی تھی اور اپنی خالہ کی گود میں سر رکھ کر باتیں کرنے لگی۔ عمر بھی پاس بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا اور ان دونوں کی گفتگو سننے میں مگن تھا۔ خالہ کچھ دن گزارنے گاؤں آئی تھی۔ ماہین کی اپنی خالہ اور کزن کے ساتھ بہت اچھے دن گزر رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خالہ اور کزن اپنے گھر واپس جانا تھا۔ ماہین بہت ہی اداس تھی۔ صفیہ نے اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ بس اسٹاپ کے لیے رخصت کیا۔ کافی دن ماہین کے چہرے پر اداسی چھائی رہی۔ وہ بھی اپنی خالہ کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن خالہ کی بھی مجبوری تھی، آخر ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے گھر جانا ہی تھا۔ صفیہ ماہین کو یہی سمجھاتی تھی کہ جو آتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے، کوئی مستقل ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن افضل کے حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ افضل نے اپنے کام کا صدمہ اپنے دل کو اس قدر لگا لیا کہ افضل بیمار رہنے لگا۔ افضل نے بستر پکڑ لیا تھا۔ بیماری کی وجہ سے افضل چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ تبھی تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ماہین کچھ دن سے اپنے گھر کے یہ حالات دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ ماہین نے اپنی اماں سے مشورہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی قریبی سہیلی کے ساتھ مل کر اپنے ابا کا کاروبار سنبھالے گی۔ ماہین نے اپنے ابا کا ڈھابہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو صفیہ کسی صورت بھی ماہین کی یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن پھر گھر کے حالات دیکھتے ہوئے صفیہ نے بھی ان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ صفیہ اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ صفیہ سارا دن گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ افضل کو بھی سنبھالتی اور ماہین اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے ابا کا چائے کا ڈھابہ سنبھالنے لگی تھی۔ ماہین اپنی سہیلی کے ساتھ روزانہ ڈھابے پر جاتی اور شام ہونے سے پہلے گھر واپس چلی آتی۔ ماہین بہت محنت سے اپنے ابا کا ڈھابہ چلا رہی تھی۔ لڑکی دیکھ کر اکثر ماہین کی دکان پر مردوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ بات جب صفیہ کو پتہ چلی تو صفیہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی، اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر درندوں کے پاس تھما دیا اور خود گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہتی ہوں۔ آج ماہین جب واپس گھر آئی تو صفیہ نے یہ ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اب وہ اسے ڈھابے کا کام نہیں کرنے دے گی۔ ماہین نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو صفیہ اسی انتظار میں تھی کہ کب ماہین آئے اور کب وہ اسے بات کرے۔ صفیہ نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولتے ہی صفیہ نے ماہین کے چہرے پر ایک پریشانی دیکھی۔ صفیہ ماہین کو اس طرح پریشان دیکھ کر خود بھی گھبرا گئی تھی۔ صفیہ نے فوراً سے پہلے ماہین سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ماہین اپنی ماں کو اس قدر گھبراتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے کسی نے کچھ کہہ کر یہیں رہنا ہے کیا؟ آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کس قسم کی عادت کی مالک ہوں، میں کسی کی ناجائز بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتی، تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی رہتی ہے؟ ماہین کی ماں صفیہ ماہین کی بات سن کر ٹھنڈی سی پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے رونے لگی اور ماہین سے کہنے لگی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سننے میں آیا ہے کہ تمہارے ڈھابے پر مردوں کا بہت ہجوم رہتا ہے، لڑکی ہونے کی وجہ سے مرد ہر وقت ڈھابے پر بہانے سے چائے پینے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ ماہین نے اپنی ماں کی بات سنی تو قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، مرد تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بس اسٹاپ سے اس لیے مردوں کا ہجوم تو وہاں ہوگا، اور رہی بات کہ لڑکی دیکھ کر وہاں بار بار چائے پینے آتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر بلاتے ہیں، اور جو جوان لڑکے آتے ہیں وہ مجھے آپی یا میڈم کہہ کر بلاتے ہیں، اور پھر آپ تو میری عادت کو جانتی ہیں، مجھے کوئی کیوں کچھ کہے گا
میں اس گاؤں کی بیٹی ہوں اور گاؤں کے سب لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ماہن نے اپنی ماں کو بہت ہی تسلی بخش الفاظوں سے مطمئن کر دیا۔ ماہن نے اپنی اماں سے کہا کہ آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میں پریشان نہیں تھی جب ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں آج ڈھابا جلدی بند کر کے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ ماہن کی اماں نے جیسے ہی ماہن کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ماہن تو واقعی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی اماں نے جلدی سے چائے کے ساتھ ماہن کو کھانا دیا اور ساتھ میڈیسن دے کر کہا کہ تم ریسٹ کرو۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے ماہن نے خواب میں دیکھا کہ وہی پراسرار کھیت ہری بھری سبزیوں کے ساتھ لہرا رہا ہے اور ماہن ان سبزیوں کو توڑ کر گھر لے آتی ہے۔ سبزیاں تر و تازہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ ماہن خواب میں ڈھیر ساری سبزیاں توڑ کر گھر لے آتی ہے اور سبزیوں کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھتا ہے۔ ماہن یہ خواب دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ پراسرار کھیت ہری بھری سبزیوں سے بھرا ہوا ہے اور میں وہاں سے سبزیاں توڑ کر گھر کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اماں ان سبزیوں کا تو ذائقہ ہی الگ تھا۔ جب صفیہ نے اپنی بیٹی کے منہ سے پراسرار کھیت کے بارے میں یہ باتیں سنی تو صفیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ صفیہ کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ صفیہ نے فوراً سے پہلے ماہن سے کہا کہ خبردار اگر اس کھیت میں تم نے قدم بھی رکھا، وہ کھیت سالوں سے بنجر ہے اور تم ہری بھری سبزیاں دیکھنے کی بات کر رہی ہو۔ صفیہ پریشانی میں ماہن کو سمجھانے لگی کہ وہ کھیت کئی سالوں سے ایسے ہی بنجر پڑا ہے اور اس کھیت کے پاس واقع ایک گھر کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، اسی لیے گاؤں کا کوئی بھی انسان اس کھیت میں یا اس گھر میں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ اسی لیے میری تمہیں بھی یہی تاکید ہے کہ وقت پر گھر آیا کرو اور خبردار جو اس کھیت کی طرف جانے کا سوچا بھی تو۔ ماہن اپنی ماں کو اس طرح پریشان دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو آپ کو صرف ایک خواب بتایا ہے، آپ تو خواہ ہی پریشان ہونے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہی فالتو ٹائم ہے کہ میں کھیت کی سیر کرنے کو نکل جاؤں؟ دونوں ماں بیٹی میں کھیت کو اور کھیت کے پاس واقع پراسرار گھر کو لے کر کافی لمبی بحث ہونے لگی تھی۔ صبح ہی تو ماہن کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ماہن ڈھابے پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب صفیہ نے ماہن سے کہا کہ آج تم ڈھابا نہ کھولو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ماہن کہنے لگی کہ نہیں، میں آج پہلے سے بہتر ہوں، میں ڈھابا بند نہیں رکھ سکتی۔ ایک دن ڈھابا بند کرنے کا مطلب ایک دن کا فاقہ کاٹنا۔ صفیہ نے ضد کر کے ماہن کو آج ڈھابے سے چھٹی کروا لی تھی۔ سارا دن ماہن نے اپنی ماں سے یہی کہتی رہی کہ آپ نے مجھے چھٹی کروا کر اچھا نہیں کیا، اگر ڈھابا کھل جاتا تو آج کی ہانڈی کا انتظام ہو جاتا۔ ابھی دونوں ماں بیٹی اسی بات پر غور و فکر کر رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی ماہن نے دروازہ کھولا تو ماہن کی قریبی دوست کھڑی تھی جو کہ ماہن کے ساتھ ڈھابے پر آیا جایا کرتی تھی۔ ماہن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آج اماں کی وجہ سے ڈھابا نہیں کھول پائی۔ جیسے ہی ماہن کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اس کے ہاتھوں میں ایک ڈونگا تھا جس میں سالن تھا۔ وہ اپنی سہیلی کے ہاتھوں میں سالن دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ ماہن کی سہیلی نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ آج تم نے ڈھابا نہیں کھولا، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے سالن لے کر آئی ہوں، روٹیاں گھر میں بنا لینا اور سالن یہ والا استعمال کر لینا۔ ماہن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سالن لیتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنی سہیلی کو کہنے لگی کہ تم تو فرشتہ بن کر آ گئی ہو، مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی اور رات بھر سچ میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماہن نے جلدی سے روٹی بنائی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ رات سوتے وقت ماہن کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پر لیٹی ہوئی اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھول کر آسمان کو گھورے جا رہی تھی۔ ماہن ایک گہری سوچ میں تھی، تبھی صفیہ نے ماہن کو آواز دیتے ہوئے اپنی طرف مخاطب کیا، لیکن ماہن بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر بھی جب ماہن نے کوئی خواب نہ دیا تو صفیہ نے اپنی چارپائی سے اٹھتے ہوئے ماہن کو ہلاتے ہوئے کہا کہ تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ آج کل تم نہ جانے کن خیالات میں کھوئی رہتی ہو۔ میں کتنی آوازیں دے رہی ہوں مگر تم مجھے کوئی بھی جواب نہیں دے رہی۔ ماہن ایک دم سے چونک گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ماہن کسی بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماہن حیران ہو کر اپنی ماں سے کہنے لگی
جی، آپ نے مجھے بلایا؟ صفیہ کہنے لگی، کیا بات ہے، تم پریشان دکھائی دیتی ہو۔ تبھی اس نے اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس سوچ رہی ہوں کہ صبح وقت پر ڈھابے چلی جاؤں تاکہ وقت پر ہی گھر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے، نہیں تو کل کا فاقہ تو پکا ہے۔ صفیہ نے ماہین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا۔ ماہین بھی اپنی ماں کی یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اتنی بات کرتے ہوئے صفیہ نے ماہین کو پیار کیا اور کہا کہ اب تم سو جاؤ، سارا دن تمہارا کل پھر کام میں لگ جانا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ماہین اور صفیہ دونوں سو گئی تھیں۔ آج پھر ماہین نے خواب میں وہی پراسرار کھیت دیکھا اور اس طرح کھیت میں ہری بھری لہراتی سبزیاں دیکھیں، اور ان سبزیوں کو ماہین اپنے خوبصورت ہاتھوں سے توڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ماہین سبزیوں کو ہاتھ لگاتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ ساری سبزیاں گل سڑ گئی ہیں۔ وہ گلی سڑی سبزیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ابھی تو یہ سبزیاں تر و تازہ تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سبزیاں گل کیسے گئیں۔ ابھی ماہین خواب دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں اس کی اماں کی آواز پڑی، جو کہ کہہ رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، ڈھابے کا وقت گزرا جاتا ہے، ناشتہ کرو اور وقت پر جا کر ڈھابا کھولو تاکہ وقت پر گھر واپس آ سکو۔ ماہین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ماہین بستر پر بیٹھی اس پراسرار کھیت کے بارے میں سوچنے لگی اور دل میں کہنے لگی کہ میں ضرور اس کھیت کا جائزہ لوں گی۔ ماہین سوچنے لگی کہ نہ جانے اماں کو کیا ہو جاتا ہے، جب بھی اماں کے سامنے اس کھیت کے بارے میں بات کرو تو اماں ڈرنے لگتی ہیں۔ ماہین اپنے دل میں سوچنے لگی کہ اماں تو ڈر جاتی ہیں لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتی، اسی لیے میں اس کھیت کا جائزہ ضرور لوں گی اور اپنی اس پلاننگ میں اپنی سہیلی کو بھی اس پلاننگ کا حصہ بناؤں گی۔ ابھی ماہین یہی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے سے اس کی سہیلی گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی اور آتے ہی ماہین سے کہنے لگی کہ ابھی تک بستر پر ہی ہو، تیار نہیں ہوئی؟ ماہین نے کہا بس ابھی اٹھی ہوں، تیار ہونے کے لیے ہی جانے والی تھی۔ تم آ گئی ہو تو بیٹھو، ناشتے میں بنوا لیتی ہوں، وہاں جا کر اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ ماہین یہ کہتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف جانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں سہیلیاں تیار شیار ہو کر ڈھابے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئی۔ اسی سنسان سڑک پر جب ماہین پہنچی تو اس کا دھیان ڈھابے کی طرف کم اور پراسرار کھیت کی طرف زیادہ تھا۔ جب وہ کھیت کے پاس پہنچی تو غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے وہ کھیت کو ایک جگہ رک کے دیکھنے لگی تھی۔ کھیت کی زمین بالکل ہی بنجر تھی اور عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات کو ماہین کی سہیلی نے محسوس کیا تھا، لیکن ماہین نے ایسی کسی بات کو محسوس نہ کرتے ہوئے دل میں تہیہ کیا کہ میں ضرور اس کھیت کا راز جان کر رہوں گی۔ ماہین اتنا سوچتے ہوئے دوبارہ اپنے ڈھابے کی طرف جانے لگی۔ ڈھابے پر پہنچ کر سارا دن مصروفیت میں گزر گیا۔ آج کا دن بہت اچھا ہے، ماہین نے اپنی سہیلی سے کہا، آج تو کافی کمائی ہو گئی، لگتا ہے کل کی کسر لوگوں نے آج چائے پی کر نکال لی ہے۔ دونوں سہیلیاں بات کر کر مسکرا رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے۔ تیز کڑکتی دھوپ کالی گھٹاؤں میں بدل گئی تھی، پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا، عجیب قسم کی سنسناہٹ تھی۔ طوفانی بارش نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش اس قدر تیز برسنے لگی کہ سب لوگ ڈھابے کے نیچے آ کر کھڑے ہونے لگے۔ ماہین اور اس کی سہیلی بھی بارش کی وجہ سے ابھی ڈھابے سے نہیں نکل سکتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو بھی بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ لوگ بارش کا لطف اٹھا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گرم گرم ماہین کے ہاتھوں کی کڑک چائے بھی پی رہے تھے۔ آج تو ماہین نے ضرورت سے زیادہ ہی کما لیا تھا۔ اگلے 4 دن بھی اگر ماہین ڈھابا نہ کھولتی تو اس کے گھر میں فاقے کی نوبت نہ آتی۔ ماہین یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد ایک ایک کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، کیونکہ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ماہین اور اس کی سہیلی نے سوچا کہ ہمیں بھی اپنے گھر کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن بارش بہت طوفانی تھی، اس وجہ سے دونوں ابھی بارش کے تھم جانے کا انتظار کر رہی تھی۔
کچھ ہی دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک سے بارش رک گئی۔ جیسے ہی بارش اچانک سے شروع ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی بارش اچانک سے رکتی نظر آنے لگی۔ ماہین نے جلدی سے ڈھابا بند کیا اور دونوں سہیلیاں گھر کی جانب تیز تیز قدم چلنے لگی۔ راستے میں جب پراسرار کھیت کے پاس سے ماہین کا گزر ہوا تو ماہین نے وہاں نظر بھر کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ جو کھیت سو بنجر اور ویران نظر آ رہا تھا، رات کے اس وقت وہ سرسبز سبزیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ سبزیاں ہوا کے جھونکے سے لہراتی نظر آ رہی تھیں۔ ماہین کا بہت دل چاہا کہ وہ ان سبزیوں کو اپنے ہاتھ سے جا کر توڑے۔ ماہین اپنی سہیلی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کھیت کی جانب جانے لگی۔ کھیت میں اس نے بہت سی عجیب و غریب حرکتیں محسوس کی جو کہ عام جگہ پر محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ ماہین اس جگہ رونما ہوتے ہر خوفناک منظر کو نظر انداز کرتے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کھیت کے قریب واقع ایک بہت ہی خوفناک گھر تھا۔ گھر کا دروازہ بہت ہی مشکل سے کھولنے کے بعد انہیں گھر کے اندر بہت ہی عجیب و غریب سی چیزیں دکھائی دیں۔ گھر کی دیواریں عجیب قسم کے دھبوں سے بھری پڑی تھیں۔ ماہین اور اس کی سہیلی وقت کا تعین کرتے ہوئے جلدی سے گھر سے باہر نکلنے لگی اور پراسرار کھیت کو پار کرتے ہوئے دوبارہ سے اس خوفناک اور سنسان سڑک پر چلنے لگی اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ ماہین کی سہیلی بہت ہی بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ ماہین نے اپنی سہیلی کو اپنی اماں سے کچھ بھی بتانے کو سختی سے منع کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماہین گھر پہنچ چکی تھی۔ ماہین کی اماں نے ماہین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، آج تو تم لوگوں نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ آج تم لوگ بہت دیر سے گھر آئی ہو۔ ماہین بارش کا منظر بیان کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کبھی کبھار ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماہین کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہی ماہین اپنے بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ ماہین کئی گھنٹے اس پراسرار گھر اور کھیت کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر ماہین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھی تو معمول کے مطابق وہ ڈھابے پر جانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس وقت اس کی سہیلی نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سمجھی کہ میری سہیلی آ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی تو دیکھا کہ سہیلی کا چھوٹا بھائی تھا جو ماہین سے کہہ رہا تھا کہ آپی کو بہت تیز بخار ہے، اسی لیے آپی آج ڈھابے پر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ماہین نے اپنی ماں کو بتائے بغیر ہی اس بچے کو باہر سے ہی بھیج دیا اور خود اکیلی ہی ڈھابے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ گرمیوں کی کڑک دھوپ تھی اور کھیتوں میں سبز چادروں کی شکل میں فصلیں لہرا رہی تھیں۔ ماہین کی نظر لہراتے کھیتوں پر پڑی تو ماہین صبح سویرے ہی سبزی توڑنے کے غرض سے کھیتوں میں گھس گئی۔ ماہین زور و شور سے سبزیاں توڑنے میں مصروف تھی۔ تبھی ماہین نے خود کو اس پراسرار کھیت کے قریب پایا۔ ماہین نے محسوس کیا کہ یہاں معمول سے ہٹ کر کچھ گڑبڑ ہے۔ جیسے ہی ماہین نے پراسرار کھیت کی جانب غور سے دیکھا تو اسے کھیت کے قریب واقع گھر کے پاس ایک خوفناک درخت کے پاس ایک سیاہ سایہ نظر آنے لگا۔ غور کرنے پر اس نے دیکھا کہ وہ سایہ گھر کے پاس موجود درخت کے قریب منڈلا رہا تھا۔ ماہین مسلسل اس پر غور کرنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں بلکہ وہ سایہ ایک خوفناک مخلوق کا تھا جس کے جسم پر کالے سیاہ دھبے اور زرد رنگ کی چمڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھیں ایک ایسی گہرائی میں ڈوبی ہوئی تھی جس کا اندازہ کوئی عام انسان نہیں لگا سکتا تھا۔ ماہین اسے غور سے دیکھتی ہوئی اس کی طرف جانے لگی۔ تبھی ایک سخت مزاج لہجے میں آواز ماہین کے کانوں میں پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوفناک آواز قریب سے سنائی دینے لگی۔ ماہین اس آواز کو سنتے ہوئے تھر تھر کانپنے لگی۔ ماہین نے اس خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ کرتے ہوئے اس سائے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ سایہ ماہین کے قریب آ گیا اور بہت ہی سخت لہجے میں ماہین سے کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ کھیت میرا ہے اور اس کھیت پر صرف میرا حق ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ماہین کا دل جیسے دہل گیا۔ ماہین نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا،
تم کون ہو؟ اپنے چہرے سے یہ سیاہ نقاب ہٹاؤ اور کھل کر میرے سامنے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم اس کھیت کے مالک کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تو ایک جادوئی کھیت ہے جو کبھی کبھی سرسبز سبزیاں اگاتا ہے اور کبھی کبھی بنجر زمین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سیاہ سایہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا اور ماہین سے کہنے لگا، تم میں بہت ہمت ہے۔ وہ سخت لہجے میں ماہین سے کہنے لگا کہ میرا ہی سوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، مگر تم شاید نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، کیونکہ اگر تم جانتی ہوتی تو بھولے سے بھی کبھی اس کھیت کی طرف نہ آتی۔ اس گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ ماہین اس کی بات سن کر جیسے سہم سی گئی تھی، کیونکہ ماہین بہت ہی ہمت والی لڑکی تھی، اس لیے اس نے اس خوف کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ماہین نے فوراً سے گھبراتے ہوئے جنزاد سے کہا کہ میں تمہیں تنگ کرنے کے ارادے سے اس کھیت میں نہیں آئی تھی، میں تو بس سبزیاں دیکھ کر اس کھیت میں آ گئی تھی۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو میں آج کے بعد اس کھیت میں کبھی نہیں آؤں گی۔ ماہین کی یہ بات سن کر جنزادہ مسکرانے لگا اور ماہین سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جتنی سبزیاں چاہے یہاں سے لے جاؤ اور دوبارہ مجھے کبھی اس کھیت میں نظر نہ آنا۔ جنزادہ ماہین کو گھورتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنے تاثرات اور اپنی جادوئی طاقت سے ماہین کو کمزور کرنے میں مگن ہونے لگا۔ ماہین نے اس کی اتنی سی بات سنی تو گھر کی جانب جانے لگی، لیکن کیونکہ ماہین ناٹک کرتے کرتے تھک چکی تھی، اصل میں تو ماہین سر سے لے کر پاؤں تک اس خوفناک شکل کو دیکھ کر ڈر چکی تھی، اور اب اس میں ذرا برابر بھی ہمت نہ تھی کہ اس کھیت کو پار کر کے اپنے ڈھابے تک جا سکے۔ تبھی ماہین بہت ہمت کرتے ہوئے سنسان سڑک تک پہنچ گئی اور پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ماہین کو دیکھ کر اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ ماں صفیہ ماہین کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ لوگوں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ ماہین پراسرار کھیت کی طرف جاتی دکھائی دی تھی اور آتے ہی سڑک پر بے ہوش ہو گئی۔ سب کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ صفیہ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت فوراً سے پہلے لگا دی۔ پورے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ماہین کے سر پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو ماہین کو تو بہت تیز بخار تھا اور سخت گرمی میں بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صفیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ صفیہ کو کسی نے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت تب تک نہیں بند کرنی جب تک ماہین کو پوری طرح سے ہوش نہ آ جائے۔ صفیہ نے ایسا ہی کیا۔ کافی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ماہین کو ہوش آتا دکھائی دینے لگا۔ صفیہ ماہین کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تم ضد کی بہت پکی ہو۔ آخرکار تم نے وہی کیا جس سے میں منع کرتی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ وہ کتنا سخت مزاج جنزادہ ہے۔ صفیہ کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکل گئی تھی۔ ماہین حیران ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ کیسے جانتی ہیں کہ وہاں ایک جنزادہ رہتا ہے؟ صفیہ کی آنکھوں میں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے صفیہ نے بتایا کہ تم سے پہلے میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام سویرا تھا۔ سویرا بہت خوبصورت تھی۔ سویرا اپنے ابا کے ساتھ اکثر ڈھابے پر جایا کرتی تھی۔ ایک روز سویرا اس کھیت کی طرف نکل گئی اور وہاں بیٹھے جنزادے نے تمہاری بہن کی جان لے کر ہی دم لیا۔ سویرا کی موت کے 10 سال بعد تم ہمارے گھر میں آئی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ تمہارے ابا اور تمہیں اس کھیت کی طرف جانے سے روکتی تھی۔ وہ بہت ہی ظالم جنزادہ ہے۔ اس نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ بہت دم درود کروانے کے بعد بھی جب سویرا کو کہیں سے آرام نہ آیا تو آخرکار بیماریوں سے لڑتے لڑتے ایک دن سویرا زندگی کی جنگ ہار گئی۔ صفیہ اپنی بیٹی کو بتاتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ماہین کیونکہ بہت نڈر تھی، اسی لیے ماہین نے آج جو قصہ سنا اسے سنتے ہی ہوئے زیادہ جوش میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میں اس جنزادے کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کا مقابلہ ضرور کروں گی۔ صفیہ نے اسے سمجھایا اور اس طرف جانے سے منع کیا۔ ماہین فوراً سے پہلے اٹھی اور اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ ماہین کی سہیلی نے ایک دفعہ ماہین سے کہا تھا کہ دوسرے گاؤں میں ایک پیر بابا رہتے ہیں، وہ چاہیں تو ہمارے گاؤں میں سکون آ سکتا ہے۔ اس پراسرار کھیت کو اگر کوئی جنات سے
آزاد کروا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہی پیر بابا ہیں۔ ماہین اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر اس پیر بابا کی تلاش کے لیے نکل گئی۔ پیچھے سے صفیہ بے حد پریشان تھی اور دن رات ماہین کا انتظار کرنے لگی۔ ایک ہفتے کے انتظار کے بعد آخرکار ماہین اور اس کی سہیلی پیر بابا کو اپنے ساتھ لے کر اس پراسرار کھیت میں پہنچ گئی۔ پیر بابا نے اپنے عمل کا آغاز کیا تو پورا گاؤں دیکھنے والا تھا۔ جو حال جنزادے نے کھیتوں کا کیا اور جو حال پیر بابا نے اس جنزادے کا کیا تھا۔ پیر بابا نے اپنی طاقت کے ساتھ اس جنزادے سے بھرپور لڑائی کی اور کافی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد آخرکار جیت پیر بابا کی ہوئی۔ پیر بابا نے اپنے علم کی مدد سے نہ صرف اپنے پراسرار کھیتوں کو اس جنزادے سے آزاد کرایا بلکہ پراسرار کھیت کے ساتھ بنے اس پراسرار گھر کو بھی جنات کی مخلوق سے آزاد کروایا۔ پیر بابا کی حالت لڑتے لڑتے غیر ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں نے پیر بابا کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کئی سالوں کا مسئلہ تھا جو پیر بابا نے قرآنی آیات اور اپنے قدرتی علم سے آج حل کر دیا تھا۔ پورا گاؤں خوشی منا رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ہر کوئی ماہین کا شکریہ ادا کرتا نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ ماہین کے اس کام سے بے حد خوش تھے۔ پیر بابا کی مدد سے اور ماہین کی کوشش سے گاؤں ان خوفناک کہانیوں سے آج آزاد ہو چکا تھا۔ نہ صرف اس پراسرار کھیت میں فصل اگائی تھی بلکہ اس کے ارد گرد جو کھیت تھے جہاں لوگ ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے، ان کھیتوں میں بھی فصلیں لہرانے لگی تھیں۔ پیر بابا اور ماہین کی محنت سے پھر یہ گاؤں خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آنے لگی۔ جو لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں کام کر نہیں پاتے تھے، اتنے سال انہوں نے بھی اپنی فصلوں میں اناج بو کر کافی اٹھایا تھا۔ سب لوگوں کی رضامندی سے ماہین کو گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا ڈھابا بنانے کی اجازت دی گئی۔ سب نے مل کر ماہین کی مدد کی اور گاؤں والوں نے گاؤں کے اندر ہی ایک بہت ہی خوبصورت ڈھابا بنا کر ماہین کی ماں کے حوالے کر دیا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ گاؤں کی بہو ہے، گاؤں کے اندر رہ کر کام کرے گی۔ سب لوگ ماہین کی بہادری پر خوش تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اب ماہین ان کے گھر کی بہو بنے۔ تبھی ماہین کے ابا افضل اور اماں صفیہ نے بہت سارے رشتوں میں سے ایک رشتے کا انتخاب کیا اور ماہین کی رضامندی جاننے کی کوشش کی کہ تبھی ماہین نے اپنے اماں اور ابا کو بتایا کہ وہ اپنی خالہ کے بیٹے عمر کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سب ماہین کا یہ فیصلہ سن کر بے حد خوش تھے۔ ماہین کی خالہ کو گاؤں بلایا گیا اور عمر کے ساتھ ماہین کی منگنی کر دی گئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بہت دھوم دھام سے ماہین کی شادی کر کے ماہین کو عمر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ ماہین کی ماں آج اس صدمے سے باہر نکل چکی تھی، جو صدمہ کئی سالوں سے وہ اپنے دل سے لگائی بیٹھی تھی۔ ماہین نے اپنی بہن کا بدلہ لے کر اپنی ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ اسی لیے آج صفیہ ماہین کے لیے بے حد خوش تھی اور مطمئن تھی کہ اس کی بیٹی نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ پھر کبھی بھی اس گاؤں میں کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے اور سب لوگ اپنے گاؤں کو لے کر بہت ہی خوش تھے۔ آج بھی جب گاؤں میں اس پراسرار کھیت یا خوفناک گھر کا ذکر کیا جاتا ہے تو ماہین کی ہمت کو ہر کوئی یاد کرتا ہے اور ہر کوئی ماہین کی ہمت کی داد دیتا ہے۔ ایسے ہر طرف اس گاؤں کے بارے میں پھیلی کہانیاں بھی دم توڑ گئی تھیں اور سب لوگوں کے دلوں میں بسا ڈر اور خوف بھی ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگ خوشحالی کی زندگی جینے لگے۔ ہر کہانی کوئی نہ کوئی سبق رکھتی ہے اور ہر سبق انسان کو جینے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اس کہانی کا بھی سبق کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ڈر اور خوف یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم ہمت نہیں ہاریں اور اپنی دلیری کو آزمائیں تو ہم نہ صرف اپنے ارد گرد پیدا ہوئی مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں اپنے خوابوں کی تکمیل کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہمارے ارادے پختہ ہوں گے تو ہمارا خود پر اعتماد ہوگا اور ہم مشکل سے مشکل حالات سے لڑنے کا ہنر رکھتے ہیں، اور اگر ہم حالات سے لڑنے کا ہنر نہیں رکھتے تو کوئی بھی مشکل ہمیں آسانی سے تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے مشکل حالات سے لڑنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری
خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی سے ہی ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور ماہین نے کچھ ایسا ہی کیا تھا۔